اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. You are watching and listening Exposing the Truth with انجم بخاری. 25 اگست 2026. موسم تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم موسم گرما کے اختتام سے ہم موسم خزاں میں داخل ہونے ہی والے ہیں اور شاید کچھ علاقوں میں شروع بھی ہو چکا ہو. تو جناب، جس طرح سے موسموں کے رنگ ہیں، موسموں کی خوشبوئیں ہیں، موسموں کے مزاج ہیں، اسی طرح سے میرے اور آپ کے رنگ ہیں، خوشبوئیں ہیں، مزاج ہیں. اور یہاں پہ بات صرف مرد یا عورت کی نہیں ہو رہی، یا صرف عورت کی یا مرد کی نہیں ہو رہی. یہاں پہ بات دونوں جنس کی ہو رہی ہے کہ دونوں کے رنگ ہیں، روپ ہیں، مزاج ہیں، خوشبو ہے اپنی اپنی. اور اسی ڈائیورسٹی جو ہے اسی کے اوپر بیس کرتی ہوئی کائنات ہے. اور اس ڈائیورسٹی کے اندر ایک ہارمونی ہے، اور ہارمونی پیس کا دوسرا نام ہے. ہارمونی ہی کائنات میں اور اس دنیا میں توازن کی اولین شرط ہے. ہارمونی پیس ہے. اس چینل کے توسط سے میری کوشش رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انسان کی ویری نیچر، کائنات کی نیچر، خدا کی ذات کیا ہے اس پہ بات، اور اپنے وجود کی جو انرجیز ہیں، بائیو فیلڈ انرجی ہے ہماری، اس پر آپ کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے. بائیو فیلڈ انرجی ڈفر کرتی ہے جب ہم جنس میں انرجی کو دیکھتے ہیں. مرد ہو یا عورت، اس کی انرجیز، دونوں طرح کی انرجیز اس میں موجود ہوتی ہیں. عورت ہے، اس میں نسوانیت کی انرجیز بھی ہیں، اس میں مردانگی کی بھی انرجیز ہیں. فیمنن پارٹ بھی ہے اس کا، میسکولائن پارٹ بھی ہے. تو دونوں حصے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں وقت اور ضرورت کے مطابق. اگر عورت کو وقت اور حالات کے مطابق رزق کمانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے نکلنا پڑتا ہے تو وہ نکلتی ہے اور ایسا کرتی ہے. اگر اپنے بچوں کی تحفظ کے لیے عورت کو ہی رات کے کسی پہر میں جاگنا پڑتا ہے تو وہ جاگتی ہے. جی. اور آپ جب یہ سب کچھ سن رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں مختلف طرح کی خواتین آ رہی ہوں گی. آپ کے ارد گرد، میرے ارد گرد مختلف طرح کی مثالیں موجود ہیں. مختلف رشتوں میں آپ ان کو دیکھتے ہوں گے اور ان کے مختلف رنگ دیکھتے ہوں گے، ان سے انجوائے کرتے ہوں گے، ان کی چھاؤں میں رہتے ہوں گے، تو ان کی انرجیز میں رہتے ہوں گے. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ ضرورت کے مطابق عورت مردانگی کی جو صفات ہیں، سروائیول کی، بہادری کی، وہ لے لیتی ہے اور ان کا مقابلہ کرتی ہے حالات کا. اسی طرح مرد کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی بنا لیتا ہے، کپڑے بھی دھو لیتا ہے، بیگم بیمار ہے تو گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا دیتا ہے. تو یہ دونوں طرح کی پرفارمنسز پلے کر سکتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ اگر آپ اپنی انرجی کو دبا کر کے، اگر آپ عورت ہیں اور آپ اپنی نسوانی انرجی کو دبا کے اس کو مردانہ انرجیز کے اندر زیادہ رہیں گے تو پھر آپ برن آؤٹ ہو جائیں گے، ڈرین آؤٹ ہو جائیں گے، تھکے تھکے سے رہیں گے، پریشان رہیں گے، بوجھل رہیں گے، بیمار رہیں گے.
इसी तरह अगर मर्द हैं और अगर वो मर्दाना अपनी ख़साइल से, ख़वातीन के ख़साइल के ऊपर अपने आप को मरकूज़ करेंगे, तो फिर उनके जो मर्दाना सिफ़ात हैं वो दब जाएंगे, और जो उनका सोसाइटी में चेहरा नज़र आएगा वो मेरा ख़्याल है कि किसी को काबिल कबूल नहीं होता। तो वक्त और हालात के मुताबिक वो एनर्जीज़ परफॉर्म करते हैं, रोल शिफ्ट थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन मुस्तकिल अपने रोल को छोड़कर, अपनी एनर्जी को छोड़कर, क्योंकि जैसी आपकी एनर्जी है वैसा ही आपको नेचर ने, खुदा पाक ने रोल दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको एनर्जी कुछ और दी गई है और काम कुछ और आपसे लिया जा रहा है। देखिए, एनर्जीज़ की डिफरेंट काइंड्स हैं ना। साइंस के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, सुनते हैं मुझे, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, उनको पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है जी, लेकिन वो ज़िंदा रहती है, जावेद रहती है, ज़िंदा जावेद रहती है, और दूसरा अपनी फॉर्म्स चेंज कर सकती है। लेकिन जिस एनर्जी से आपने जो काम लेना है, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी से कोई हरकत का काम लेना है तो आप हरकत के काम के लिए इसको काइनेटिक एनर्जी ही रखोगे, हरकी तवानाई ही रखोगे तो हरकत पैदा होगी। अगर आप उसको हरकी की बजाय पोटेंशियल में तब्दील कर दोगे ना, मख्फी तवानाई में तब्दील कर दोगे, तो वो हरकत वाला काम नहीं है, फिर वो काम बिगड़ जाएगा। तो तवानाई की जो किस्म है उसके मुताबिक रोल दिया गया है आपको। जिस किस्म की तवानाई की किस्म होगी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है चाहे हरकी एनर्जी है, साइंस में वो उसी तरह का रद्द अमल पैदा करती है, एनर्जी उसी तरह का रद्द अमल पैदा करती है। सेम इसी तरह मर्द और औरत के जो रोल हैं वो अलग अलग हैं, इसी के मुताबिक उनको डिफरेंट एनर्जीज़ दी गई हैं। ये एनर्जीज़ उनके फ़िज़िकल हार्मोन्स से आती हैं, उनकी रूहानी एनर्जीज़ हैं, ओके। क्योंकि आप जब इंसान की वेरी नेचर को स्टडी करो तो मेरे पिछले वाले जो व्लॉग्स हैं उनको निकाल करके देखो, जिसमें इंसान का बायोफील्ड डिस्कस किया गया है, तो आपको पता चलेगा कि एनर्जी किस तरह से बॉडी में ट्रैवल करती है और बॉडी के गिर्द हिसार बनाती है। और फिर निस्वानी और मर्द की एनर्जी में क्या फ़र्क है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जिसमें मैंने कहा कि एनर्जी जैसी आपका रोल होगा वैसा आपको एनर्जी दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोल आपका औरत का है और आपको मर्द का एनर्जी दी गई है कि वो आप प्ले करें, तो ऐसा नहीं होगा। अगर बच्चे को जन्म देना है तो निस्वानी खसूसियात होंगी आप में, ठीक है। अगर पैसा बनाना है, बिज़नेस करना है, कंपटीशन करना है, सर्वाइवल करना है, तो मर्द की खसूसियात होंगी। मैंने जैसे पहले कहा कि आप भी वो कुछ कर सकते हो लेकिन ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन हमेशा उसको अपने किसी और का रोल प्ले करने से आपकी एनर्जी ख़राब हो जाती है, आपकी एनर्जी डार्क हो जाती है, आपकी शख्सियत दब जाती है। जो आपको रोल दिया होता है वो आप प्ले नहीं करते, वो किसी और का रोल आप प्ले कर रहे होते हैं। आज हमारे माशरे में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, जिसकी जो एनर्जी है उसके मुताबिक वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है। बहुत कम देखने में आ रहा है कि अपनी एनर्जीज़ का सही सिमत में और सही जगह पे इस्तेमाल करना, जिससे मतलूबा मकासद हासिल हो, वो नहीं हो रहे। और इसीलिए मुआशरे में जब मैं हार्मनी की बात करती हूँ तो हार्मनी नहीं रहती। पीस और अमन क्यों ख़राब हुआ है? मर्द अपनी एनर्जी में नहीं है, औरत अपनी एनर्जी में नहीं है, इसीलिए वो किसी और का रोल प्ले कर रहे हैं, या वो इन बिटवीन में हैं, या फिर वो एक दूसरे के अदल बदल में जा रहे हैं। जनाब, ये जो सारा सिस्टम आपका चल रहा है ना, कि आप हमने ऐसा निज़ाम तालीम तरतीब दिया हुआ है। बेसिकली तालीम और तरबियत की जहाँ बात आती है, इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी, सारे सिस्टम की बात आएगी, ठीक है जी। तो उसमें तालीम जो है ना वो मर्दाना सिफ़ात पर बेस करती हुई निज़ाम है, वो मैस्कुलाइन ख़साइल को प्रमोट करता है, खसूसियात को प्रमोट करता है हमारा निज़ाम तालीम, ठीक है ना। इसमें जो है ना आइडिया ऑफ सक्सेस हैज़ बिकम मैस्कुलाइन। इसमें कामयाबी का जो तसव्वुर है ना वो मर्द होने का है,
تعلیم میں مرد، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہیں گے دیکھیں کیا، دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ یعنی کہ دوز ہو وانٹ ٹو بی سکسیزفل نا in this system, in educational system, those who want to be successful, even if they are becoming man like in their looks, in their conduct, ٹھیک ہے نا, and simply in their energy. یعنی کہ اگر آئیڈیا آف سکسیس کیا ہے، ہمیں یہ نظام تعلیم جو ہے کامیابی کا گر کیا بتاتا ہے، ایک ایسی عورت جو کمپیٹیٹیو ہوتی ہے. مردانہ خصائل دیکھیں مردوں میں بھی محبت یہ ہے، مگر اس درجۂ کمال اور اس کو نہیں ہے جہاں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی گئی ہے. انرجیز کائنات میں دیکھیں ین اور یانگ جس کو کہتے ہیں چی انرجیز، یہ ہے جس کو آپ ڈارک اور لائٹ انرجیز کہتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ سن اور مون کی انرجیز. عورت جو ہے وہ مون انرجیز کی، یعنی جذبات، احساسات، ایستھیٹکس ان کے ساتھ ہیں. سن انرجیز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں، اختیار کے ساتھ ہیں، غلبے کے ساتھ ہیں، سروائیول کے ساتھ ہیں. وہ مرد کے لیے مخصوص ہیں، ٹھیک ہے، عورت کے لیے نہیں ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اپنی انرجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ آج کے انٹرسٹنگ میں نے ویڈیو اسی لیے بنایا کہ مجھے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کیونکہ ہماری خواتین کو نہیں پتہ کہ ان میں کس قسم کی انرجیز پرومیننٹ ہیں. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا فلانا ہارمون تھیراپی لے لیں، فلانا ہارمون تھیراپی لے لیں اور آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، چہرے پہ بال نہیں آئیں گے، آپ کی لکس جو ہیں ان میں زنانہ پن آئے گا. دیکھیے میں نے سب کہا کہ سب کچھ آپ کی نفسیات سے شروع ہوتا ہے. فیل لائک اے وومن یو ول بیکم اے وومن and then you will act like a woman. Feel like a man, you will become a man and you will act like a man. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. دیکھو ابھی انسانیت کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ نے عورت کو اس کی انرجی سے نکال کر مرد کے رول پلے کرنے پر لگا دیا ہے. اس کو کمپٹیشن میں سکسیس اس کی یہی ہے کہ وہ کسی بڑی آرگنائزیشن کی باس لیڈی بن جائے. دس از ناٹ دا رول آف اے وومین. وومن از اے مون انرجی. آرگنائزیشن اس کو یہ اجازت نہیں دیتی ہے، آرگنائزیشن اس کو یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اپنے جذبات اور خیالات کا وہاں پہ اظہار کرے، ہمدردی اور سمپتی لے کے چلے. وہاں پہ تو کمپٹیشن ہوتا ہے، وہاں پہ احساسات اور جذبات جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ کسی آرگنائزیشن کا آرگنائزیشنل کلچر کیا ہے، زبردست ہے، ہماری آرگنائزیشن میں کولیبوریشن ہے، ایتھکس کو دیکھا جاتا ہے. نو، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. میں خود ایک آرگنائزیشن کا حصہ رہی ہوں. ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن ہوتا ہے، شدید کمپٹیشن ہوتا ہے. اس میں مرد عورت کی تخصیص نہیں ہوتی. عورت کے جذبات، خیالات، اس کے احساسات جو وہ فیل کر رہی ہوتی ہے، اس کو اس کے اظہار کی ضرورت وہاں محسوس ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں اس کی دبتی جاتی ہیں، یہ ریزنٹمنٹ کی صورت میں اس میں جمع ہوتی رہتی ہیں. یہ ریزنٹمنٹ اس کے گھر میں آتی ہے. جب وہ جاب کر کے گھر میں انٹر ہوتی ہے تو گھر کی اپنے تقاضے ہوتے ہیں، چاہے آپ نے آیا رکھی ہے، چاہے آپ نے میڈ کوئی بھی رکھی ہے. لیکن جب گھر میں دوسرا بندہ بھی کما کے لا رہا ہے اور آپ بھی لا رہے ہیں تو وہ ایکول پیج پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آپ کو اپنا رول پلے کرتے ہوئے آپ کو گھر کو دیکھنا بھی ہے. آپ ماں ہو تو آپ کو اپنے بچوں کے احساسات، جذبات، ان کی تربیت کے لیے کون سا ٹائم ملے گا؟ اپنے شوہر کو ٹائم دینے کے لیے کون سا ٹائم، شوہر کو وقت دینے کے لیے کیسے آپ اپنا موڈ بنائیں گی جب آپ باہر سے اتنی ریزنٹمنٹ لے کر آ رہی ہیں؟ تو چیزیں بیلنس نہیں ہوتی. لیکن ہمیں شو آف کیا جاتا ہے کہ جو باس لیڈی کا کنسیپٹ ہے وہ ایک سکسیسفل لیڈی کا کنسیپٹ ہے، اور یہی اس دنیا کا دھوکہ ہے اور انسانیت کا نقصان ہے. کتنی ریٹ آف ڈیورس جو ہے وہ کتنا بڑھ چکا ہے. اب ہزاروں کی تعداد میں ایک سٹی کے اندر جو ہے وہ منتھلی ڈیورسز ہو رہی ہیں، لوگوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں. از اٹ نارمل ان اے مسلم سوسائٹی؟ ہاں، ان مسلم سوسائٹی. اب پاکستان کا ڈیورس کا نکالیے، لاہور، کراچی جتنے بڑے شہر ہیں اب ان میں طلاقوں کے ریٹس نکالیے. جہاں کمپٹیشن ہے، جہاں پہ عورت جاب کر رہی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ عورت کو آزادی حاصل ہے ایکوالٹی کے نام پہ، تو پھر اس کا گھر کہاں جاتا ہے، اس کے بچے کہاں جاتے ہیں؟ دونوں
कंपटीशन में है मर्द और औरत, तो घर कहाँ गया? घर के अंदर जब औरत नहीं है, उसकी एस्थेटिक्स किधर है? घर में जज्बात किधर हैं, जिसमें ख्यालात किधर हैं, मोहब्बत किधर है? बच्चों की नशोनुमा जो जज्बाती और एहसासाती है, उनके साथ जो मेमोरीज़ बनानी है वो किधर चली जाएंगी? कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। बहुत मुश्किल होती है इसमें टूट फूट हो जाती है, घर की भी और औरत की भी। जनाब, हम बात कर रहे हैं औरत को अपनी एनर्जी में, मर्द को अपनी एनर्जी में रहना है। देखो, सात गुरु एक हिंदू हैं, जो एक हिंदू योगी हैं। ज़रूरी नहीं मैं उनकी हर बात से इख्तलाफ करूं, और ज़रूरी नहीं कि मैं उनकी हर बात से इत्तफाक करूं, लेकिन बहुत सी बातें वो ठीक भी कह जाते हैं और बड़ी दुनिया उन्हें सुनती है। कहते हैं कि इफ़ यू टेक अवे द फेमिनाइन फ्रॉम द वर्ल्ड, एवरीथिंग that is gentle, everything that is beautiful, everything that is aesthetic, everything that is subtle aspect of life will disappear, and only बचेगा क्या? And only providing and survival aspect of life will exist. Right now there is a serious concern about this. कहते हैं कि अगर आप दुनिया से निस्वानियत को निकाल दें तो दुनिया में से जेंटलनेस, खूबसूरती, एस्थेटिक्स और जो सटल एस्पेक्ट है ज़िंदगी का, हकीकत है ज़िंदगी को बुनियाद देने वाली, ज़िंदगी को दुनिया में लाने वाली एस्पेक्ट, वो ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा दुनिया में? ठीक है, अधूरापन, खालीपन। आर यू फीलिंग दैट एम्प्टीनेस? यस, it is a main concern, has become main concern. हम आप बात करते हैं कि बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, इनकी अखलाक क्यों बिगड़ रहे हैं। सबसे पहले आप उसकी माँ को देखिए कि क्या औरत अपनी एनर्जी में है, ट्रू एनर्जी में है। ठीक है, वो अल्लाह ने जो उसको एनर्जीज़ दी हैं और फिर एनर्जी में है, और फिर एनर्जीज़ में बैलेंस है। उसने अपने शैडो साइड्स पर, अपनी एनर्जी के शैडो साइड्स भी होते हैं। एनर्जी को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आग एक एनर्जी है, इसको आप बहुत भड़का लेंगे तो आग लग भी सकती है इर्द गिर्द, कोई भी एनर्जी हो। ठीक है, तो उसके शैडो साइड्स भी हैं, डार्क साइड्स जिनको कहते हैं, उनके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। अपने अखलाक को, अपने रवैयों को बेहतर बनाने के लिए जो भी एनर्जी जिसमें आप ज़्यादातर रहते हो, उस एनर्जी को के डार्क साइड पे काम करना पड़ता है, तब भी आप ज़िंदगी में आगे मूव करते हो और सक्सेसफुल वुमेन एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्पिरिट के अंदर परवान चढ़ती है। ठीक है जी, तो जनाब चलते हैं, फिर देखते हैं कि एनर्जीज़ जो हैं वो कैसे काम करती हैं, क्या क्या है। अच्छा, ये जो मैं अभी तक गुफ्तगू कर रही थी ना, तो मैं इसके लिए आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पर ये एक आर्टिकल है, ये यहाँ पे इसमें है कि व्हाट हार्मोन्स मेक अ वुमेन मोर फेमिनाइन। कौन से हार्मोन हैं, बाज़ औक़ात इंसान की बॉडी में फ़िज़िकली ऐसे चीज़ें होती हैं कि जिनकी वजह से लुक्स के अंदर औरत के और उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मसले मसाइल आ जाते हैं। तो वो उसके लिए फिर हार्मोन्स को चेक करवाना कि अपने हार्मोन्स आपके बेहतर काम कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, उससे पहले मैंने कहा कि आपको अपने मिजाज के साथ अपनी सोचों में बदलाव लाना होगा ना। सोचें बदलेंगी तो हार्मोन्स ठीक काम करेंगे। ये मैंने कहा कि बायोफील्ड आपका जो है, वो बायोफील्ड के अंदर आपकी सोचें रहती हैं। अगर उन्हीं सोचों को बार बार आप परवान चढ़ाओगे, अगर वो नेगेटिव हैं, तो आपका किरदार या वो मर्दाना है, आपकी सिफ़ात और अमाल, उनके ऊपर ही आप लगे रहे होंगे, तो आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो भी मुतासिर होंगे। तो आपकी बायोफील्ड में जो भी एनर्जी है, चाहे जो एनर्जी आपको रखनी है उसमें आप नहीं हो, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ज़ाहिर है जिस एनर्जी में आपको रहना है आप उसमें नहीं हो, कोई और एनर्जी है तो नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को आप अंदर लेते हो तो हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। हार्मोनल डिसऑर्डर दवाओं वगैरह से तो ठीक कर लेंगे आप, यानी कि हार्मोन्स की ट्रीटमेंट करवा के, लेकिन मैं मशवरा यही दूंगी, हार्मोन्स की ट्रीटमेंट से बेहतर है
کہ آپ اپنے سوچوں میں بدلاؤ لاؤ. آپ کی روح صحت مند ہوگی, آپ کی سوچیں بہتر ہوں گی, تو آپ ہارمونز آپ کے اوکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور پھر کچھ غذائیں بھی ہیں, کھانے پینے کی کچھ عادات ہیں جن کے اندر بدلاؤ لانے سے آپ اپنے آپ کو فیمنن انرجی میں فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک اور آرٹیکل ہے یہاں پہ, ایک اور آرٹیکل ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ریسرچ آرٹیکل ہے کہ ورکنگ سسٹم جو ہے کارپوریٹ ورلڈ میں وہ افیکٹ کر رہا ہے وومن کی فیمنائن انرجی جو ہے, یا فیمنن انرجی جو ہے عورت کی, اس کو, یعنی جو عورتیں جاب کر رہی ہیں وہ افیکٹ کر رہا ہے ان کی نسوانیت کو. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی, کمنٹ سیکشن میں ڈال دوں گی انشاءاللہ, اور آپ وہاں سے دیکھ کے اس کو پڑھیے گا. اچھا جی. تو اب میں آتی ہوں عورت کی نسوانیت پر, اس کی انرجیز کے اوپر. عورت ہو یا مرد ہو, جیسے میں نے کہا, اس کو اللہ تعالیٰ نے, اللہ پاک جو کائنات کا اور ہر چیز کا خالق ہے, مالک ہے, اس نے عورت کو اور مرد کو پیدا کیا ہے. اور سب جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام جو ہے پہلے مرد اور عورت تھے. تو اللہ پاک نے دونوں کو ایک دوسرے کی وجود سے, یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا, پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا. آپ دیکھ لیجئے پسلی کی جو ویری نیچر ہے نا, وہ بتاتی ہے کہ عورت, پسلی کو اگر آپ مخالف رخ میں موڑو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی, یعنی آپ زیادہ زور زبردستی عورت پہ کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی, پھوٹ جائے گی. اور اگر اس کو اندر انورٹ یعنی کہ انورٹ کی طرف, اندر کی طرف پسلی کو موڑو گے تو کیا ہو جائے گی, بہت اس میں جھکاؤ آ جائے گا, بہت اس کو آپ لچک اس کے اندر پیدا ہو جائے گی, اور وہ جو اس کا فنکشن ہے پسلی کا وہ بھی خراب. ٹھیک ہے. تو دونوں صورتوں میں, یعنی کہ بہت نرمی کرنے سے اور بہت سختی کرنے سے عورت کا نقصان ہے. تو یہ چیزوں میں ہے کہ آپ دیکھو, ایک دوسرے کے جسم کا, ایک دوسرے کا حصہ ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو. تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اسی طرح دیکھیں, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ فیمنن اور جو میسکولائن انرجیز ہیں دونوں مرد اور عورت میں پائی جاتی ہیں. اب عورت کو اپنی فیمنن انرجی میں رہنا ہے اور فیمنن رول پلے کرنا ہے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بات ہوتی ہے, آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیوائن فیمنن. واٹ از ڈیوائن فیمنن؟ ڈیوائن فیمنن ایک روحانی عورت ہے. ہر عورت دنیا کی روحانی عورت ہے. اللہ پاک نے اسے تخلیق کیا ہے اپنے نور سے, اپنے جمال سے, اپنے کمال سے, اپنی قدرت سے. اسی طرح ہر مرد ایک ڈیوائن مرد ہے, ہر مرد ایک ڈیوائن مرد ہے. دیکھیے, اگر تو وہ ظاہر ہے گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسخ کرتا ہے, تو یہ اس کا اپنا ارادہ ہے, اپنی سوچ ہے, اس کی اعمال ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو, اپنی پرسنالٹی کو مسخ کرتا ہے. لیکن اللہ پاک نے اس کو ایک ڈیوائن روپ دیا ہے, ایک الہی روپ دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری صفات میرے بندوں میں پیدا ہوں. تو ہر بندہ ڈیوائن روپ کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے. اگر ہم اچھے اعمال کریں گے دنیا میں نا, چاہے وہ عورت ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے. جیسے میں نے اس دن غلامی پر بات کی تھی کہ غلامی کیا ہے. ہاں, یعنی کہ غلامی کیا ہے کہ آپ کا ذوق ختم ہو جاتا ہے, ذوق حسن و زیبائی سے محرومی, یہ ہے غلامی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم جب بیوٹی سے, یعنی جو آپ کا اصل ہے, جو آپ کا اصل روپ ہے, خدائی روپ ہے, اس سے ہم اجتناب کرتے ہیں اور کسی دوسرے کا رول لے کر اس کا روپ لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم مسخ کرتے ہیں, ہم اس خوبصورتی کو مسخ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اگر اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے تو ہم نے اسی روپ میں رہنا ہے, اسی انرجی میں رہنا ہے. تو ایک ڈیوائن جو فیمنن ہوتی ہے, عام طور پہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے 7 کلرز ہیں, 7 رنگ ہیں اس عورت کے. ڈیوائن فیمنن کے 7 آپ ٹائپس کہہ دیتے ہیں لوگ اس کو, 7 آرکی ٹائپس کہہ دیتے ہیں ان کو, ڈیوائن فیمنن کے, عورت کے, روحانی عورت کے 7 جو ہیں وہ رنگ. میں تو ان سے 7 رنگ کہتی ہوں, 7 قسمیں نہیں کہتی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں وہ 7 رنگ جو ہے نا ہر عورت میں موجود ہیں. یعنی کہ اگر آپ ڈیوائن فیمنن جو ہے وہ بننا چاہتی ہو تو اپنے ان 7 رنگوں کو اپنے اندر سمونا ہوگا, ان کو پروان چڑھانا ہوگا. اگر ایک رنگ بھی مسنگ ہے نا تو
مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آج چلو دیکھتے ہیں کہ ڈیوائن فیمنن کے 7 کلرز کون سے ہیں. ایک بات میں اور بتا دوں کہ 7 کلر سب میں ہوں گے، کسی میں کوئی رنگ زیادہ ہوگا، کسی میں کوئی رنگ کم ہوگا. اب یہاں پر قدرت کا بھی ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کہتے ہیں نا خداداد صلاحیت، تو کسی کو کوئی رنگ کہیں زیادہ دیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم، ایسا لگتا ہے کسی کو کوئی رنگ زیادہ دیا ہے. کسی کا گہرا سرخ رنگ ہے اس کوالٹی کا، کسی کا ہلکا گلابی رنگ ہے اس رنگ کا، اس کی رنگ کی انٹینسٹی فریکوینسی کا فرق ہے. اگر تمام خواتین جو ہیں وہ مدرہڈ ان کے اندر ہے، لیکن کسی میں بہت زیادہ ہے، کسی میں تھوڑی سی کم شدت کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ بات ہے کہ اور پھر رول پلے کرنے کے حساب سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پاس سچویشنز ایسی بنائی ہوتی ہیں جس میں خاص قسم کی عورت کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو وہ رنگ وہ جمال زیادہ دے دیتا ہے تاکہ وہ ان حالات میں وہ وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرنے والی بنے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم دیکھیں گے عورت کی وہ 7 رنگ کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اپنے ان رنگوں کو انجوائے کریں، ان کو نرش کریں، ان کو آپ کھلائیں پلائیں. روحانی طور پہ بات کریں اور جسمانی طور پہ بھی کر سکتے ہیں ان کی رنگوں میں اضافہ کرنے کے لیے. ہم اپنے ظاہری رنگ و روپ کا کتنا خیال رکھتی ہیں خواتین، اکثر و بیشتر کرتی ہے، اچھی بات ہے، مگر بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایسی عورت کی بات ہو رہی ہے کہ جو الہی عورت ہے، جو ولیہ کے روپ میں لوگ اسے دیکھتے ہیں، جو ہر انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے. یہ اس کو اللہ نے صفات دی ہے، وہ پالش کرے، کوشش کرے، محنت کرے، عشق کرے. جتنا جس میں جتنی کوشش کرے گا نا، اور جتنا صبر اور شکر کے ساتھ چلے گا اور محنت کے ساتھ چلے گا، کوشش کے ساتھ چلے گا، اس کو اتنی کامیابی ملے گی. تو چلیے 7 رنگوں کو دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں جناب. یہ رنگ جو ہیں کون کون سے ہیں؟ تو جناب پہلی جو قسم ہے نا، یہ اکثر میں نام جو ہے نا، ان کے نام جو ہے نا ڈیفرنٹ جو فیمس کر کے دیے کہ ڈیوائن فیمنن کے فرسٹ ٹائپ یا فرسٹ کلر کون سا ہے. ہائی پریسٹس امیج، یعنی کہ ایک ولیہ کا جو رول ہوتا ہے، ہائی پریسٹس وومن. یعنی ہائی پریسٹس جو ہے کارڈ، جیسے ٹیرو کارڈز ہوتے ہیں نا، جس میں اپنی شخصیت کے مختلف رنگ جاننا چاہتے ہیں لوگ، ان کارڈز کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے لائف میں. جیسے پیشن گوئی ٹائپ کارڈز ہوتے ہیں، تو یہ شخصیت کے مختلف اسپیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ ان کارڈز کو استعمال کر کے. ان کارڈز کے اوپر بھی ایک عورت کی کو نمایاں کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے ہائی پریسٹس. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی جس کا میں نے ترجمہ ڈالا ہے تاکہ آپ ہائی پریسٹس کی بجائے آپ کہیں روحانی اور علمی عورت جو ہے نا، وہ کہلاتی ہے ہائی پریسٹس وومن. اب یہ عورت کیسی؟ پوری تاریخ میں آپ نے اس کی بہترین مثالیں دیکھی ہوں گی. اہل بیت کی جو خواتین ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بہت اعلیٰ معیار پر ہیں ہائی پریسٹس کے، یعنی کہ روحانی اور علمی عورت کے اعلیٰ ترین معیار پر وہ خواتین ہیں. صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے میں نے کہا اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ خواتین اہل بیت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد صحابیات کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، اور صحابیات کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہیں آپ کے جو جیسے آپ کہیں کہ جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں. ظاہر ہے وہ اللہ کی رسول اور پیغمبر تو نہیں ہیں، لیکن آپ ان کا مقام دیکھیے. تو اسی طرح بہت اور خواتین ہیں، ٹھیک ہے نا، نبیوں کی اور پیغمبروں کی بیویاں ہیں، تو ان کے مقامات ہیں، وہ بھی ہیں. تو وہ بہت اعلیٰ معیار پر اعلیٰ درجے کی صفات کی جو حامل عورتیں ہوتی ہیں، وہ روحانی عورت کی ہائی پریسٹس فارم ہوتی ہے یا روحانی اور علمی عورت ہوتی ہے. یہ اپنے وجدان پر اس کو بصیرت، کمال کی بصیرت اس کو عطا کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے. کمال کا انٹیوشن ہوتا ہے اس کے پاس، کمال کا وجدان ہوتا ہے اس کے پاس بہترین قسم کی گٹ فیلنگ ہوتی ہے. یعنی کہ بندہ کمرے میں داخل ہو اور یہ بتا دیتی ہیں کہ اس بندے کی انرجی کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس کی مزاج میں کیا چل رہا ہے، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. بولنے سے پہلے
خیالات کو لوگوں کے پڑھ لیتی ہیں، جان لیتی ہیں، سمجھ لیتی ہیں اور اس پہ نگاہ رکھتی ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں۔ اب ان کی گٹ فیلنگ بہت شاندار ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو آپ پیشن گوئی سے زیادہ، پریڈکشن سے زیادہ سمجھ لیجئے کہ الہام اور وجدان کی کیفیت میں رہتی ہیں وہ۔ جیسے علامہ اقبال کو کہتے تھے کہ ان پہ الہام اور وجدان ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح کی خواتین کی یہ قسم ہے جس کے اندر یہ الہامی اور وجدانی خصوصیات کی مالک خواتین ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ الہامی اور وجدانی، جن کی سکس سینس آپ کہہ لو، سیون سینس کہہ لو، ان کی اتنی شاندار ہوتی ہے کہ ان کو بہترین قسم کے خواب آتے ہیں اور ان خوابوں سے بصیرت حاصل کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پہ نظر رکھتی ہیں اور ان کو پروان چڑھاتی ہیں۔ بڑی ولیہ قسم کی، اللہ کی ولیہ قسم کی خواتین ہوتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، کتنی پیاری خاتون، اس طرح کی کتنی اور خواتین ہیں۔ یہ تو بڑی بڑی مثالیں ہیں، لیکن آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے گھروں میں آپ دیکھیں، آپ کو ایسی ایسی خواتین نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، کہ آپ کی آنکھوں میں دیکھتی ہیں تو لگتا ہے آپ کی روح کو پڑھنا شروع کرتی ہے، پھر آپ کو آرام سے گوشہ تنہائی میں لے جا کر آپ کی دل کا حال لیتی ہیں، آپ کو سکون دیتی ہیں، اپنے الہام اور وجدان سے لوگوں کی دلی کیفیات کے اوپر نظر رکھتے ہوئے ان کی رہنمائی کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ بہت قریب ہوتی ہیں، قرب الہی کے حاصل ہوتا ہے انہیں۔ تو ہر خاتون کو درجہ حاصل ہوتا ہے، جتنی کوشش ہم کریں گے اتنا اس قسم کی عورت جو الہامی اور وجدانی عورت ہے اس کا رنگ ہم پہ چڑھے گا۔ ہر عورت میں ہے، مجھ میں ہے، آپ میں ہے یہ رنگ، ٹھیک ہے نا، پریسٹس کا، ایک ولیہ عورت کا، تو ہر عورت میں ہے۔ ہم نے اس کو یا تو دبایا ہے یا مس کر دیا ہے۔ اگر ہم پروان چڑھانا چاہیں تو اس قرب الہی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، جو آسان ہے، عبادت تو ہے ہی، میڈیٹیشن کریں، مراقبہ کریں، اللہ کی ہر مخلوق، چاہے وہ چونٹی سے لے کر ہواؤں میں اڑنے والے ہیں، خون خوار جانور ہیں، سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ مہربانی کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کریں، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، آپ کا الہام اور وجدان آپ کو ایسی بصیرت عطا ہوگی آپ کو کہ آپ ہر مسئلے کی جڑ تک پہنچ جائیں گے۔ مسئلہ سنیں گے، اس کا حل آپ کے دماغ میں کلک کر کے آئے گا، اللہ کے فرشتوں کی مدد حاصل ہوگی، آپ کو غیبی مدد آتی ہے، ایسے لوگوں کو، ایسی خواتین کو غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جو وہ بھی ایک ماں تھی، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جو ہے جائے نماز کے نیچے ماں شکر رکھتی تھی نماز کے لیے۔ جب ایک دن رکھنا بھول گئی تو تب کیا ہوا؟ ظاہر ہے کسی نے تو رکھی نا۔ تو غیبی مدد ایسی خواتین کے ساتھ شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ڈونٹ جج اینی ون دیٹ شی از ناٹ اے ولیہ، شی از ناٹ اے پریسٹس۔ ایسی عورت اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتی کہ میں پریسٹس ہوں یا میں ولیہ ہوں یا الہامی اور وجدانی ہوتی ہوں۔ لوگ اس کے کمرے میں داخل ہونے سے، اس کو سننے سے محسوس کر جاتے ہیں کہ یہاں پر بہت کچھ ہے، یہاں پر فیض پانے کے لیے بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اب اس کا ڈارک سائیڈ بھی ہے، اس کا ڈارک شیڈو بھی ہے، شیڈو سائیڈ بھی ہے نا، کہ اس کا شیڈو سائیڈ آپ کہیں گے کہ اتنا اچھا اس کا وہ ہے تو شیڈو سائیڈ کیا ہوگا؟ دیکھو، اب ضرورت سے زیادہ سوچتی بھی ہے، حالات و واقعات پہ نظر رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی کبھی کبھار جو ہے نا یہ چاہتی ہیں کہ لوگ فوراً سے چینج ہو جائیں اور فوراً سے کوئی بدلاؤ آئے، تو ایسا نہیں ہوتا، اور جو ہے ان کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو فوراً مسئلے کا حل پتہ چل جاتا ہے، ان کو گٹ فیلنگ آ جاتی ہے، تو یہ بتا تو دیتی ہیں لیکن امپوز نہ کریں لوگوں کو، تاکہ لوگ بوجھ محسوس نہ کریں آپ کی علم کا، آپ کی بصیرت کا، آپ کے وجدان کا اور الہام کا۔ میں تو اتنی الہامی اور وجدانی نہیں ہوں، لیکن کچھ تھوڑا بہت علم ہے، تو کبھی کبھار جب میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں ویڈیو پہ تو بعض اوقات ایموشنل ہو جاتی ہوں، بعض اوقات کوئی چیز آپ پر امپوز کرنے کی بھی شاید کوشش کرتی ہوں، تو مجھے معاف کر دیا کریں آپ لوگ۔ لیکن ہر انسان جو ہے اپنی اصلاح کرتا ہے، تو یہ اس کا ڈارک سائیڈ ہے۔
اچھا، پھر اس میں یہ کہ اگر یہ میڈیٹیشن کرے، مراقبہ کرے اور نیچر کے ذرا قریب رہے، تو اپنے خوابوں کو نوٹ کرے، ان پہ غور فکر کرے، تو یہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھے گی. خوابوں کو اکثر لوگ لکھتے بھی ہے، تو اس سے یہ ریلیکس فیل کرے گی. مراقبہ کرے اور نیچر میں رہے، تو الہامی اور لوگوں میں رہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رہے، تو یہ اچھا اور ہلکا فیل کرتی ہے اور بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے. اور اپنے خیالات کو کسی پہ مسلط نہیں کرنا، اپنی گٹ فیلنگ پر لوگوں کو بتا دینا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، لیکن مسلط نہیں کرنا ہے، امپوز نہیں کرنا ہے، اور صبر اور شکر سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر دوسرا رنگ کیا ہے عورت کا؟ وہ تو ہائی پریسٹس یا الہامی اور وجدانی ہو گیا. دوسری ملکہ رانی روپ ہے جناب. کون سا روپ ہے؟ ملکہ رانی، ایمپریس کا روپ. یعنی کہ وہ عورت جو ملکہ ہے، رولر ہے، اپنی سلطنت کی ملکہ ہے. وہ عورت کی سلطنت اس کا گھر ہے. دیکھو یہ سلطنت، جیسے ملک میں آج کل کیا ہو رہا ہے، سلطنت پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انسانوں پر کنٹرول کر کے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح ملکہ رانی جو ہے وہ اس کے پاس پاور ہے، ماں، بیوی، ٹھیک ہے، پاور ہے اس کے پاس. اس کو وہ بھی اگر اپنے بچوں کو اور شوہر کو کنٹرول کے لیے استعمال کرے گی نا، اس پاور کو حالات کو بہتر بنانے کے لیے، تو حالات ایمپریس سے یا ملکہ رانی سے بنیں گے نہیں، بگڑ جائیں گے. اس کی ڈارک سائڈ ہے بگڑنے کے لیے، کہ لوگوں کو کنٹرول نہیں کرنا، حالات کو کنٹرول کرنا ہے. اور ملکہ رانی جو ہے نا، یہ ہے کہ اس میں جو ایمپریس روپ ہے نا عورت کا، وہ ایمپریس جو ہے نا، وہ اپنا آرام، اپنی بیوٹی، اپنی خوبصورتی، اپنی آسائش کو بھی دیکھتی ہے، اپنے گھر کو اپنی سلطنت بناتی ہے، اور اس کے اندر اپنی پاور کو ایکسرسائز کر کے انجوائے کرتی ہے. اس کی پاور حالات کو بہتر بنانے کے لیے، حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے بچوں اور شوہر کو اور اپنے رشتہ داروں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے، حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمپریس روپ ہے. ایمپریس، ملکہ، تب وہ گھر کی ملکہ کہلاتی ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. آج کل جو یوٹیوبرز آپ کو اور ہمیں سکھا رہے ہیں، اپنے شوہر کی نوکرانی بننا چھوڑیے، اپنے شوہر کی مالکن بن جائیے. بھائی وہ چاہتے ہیں کہ عورت وہ کام نہ کرے جو اس کے کرنے کے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، اور کہیں اور سے اس کا انتظام ہو سارا. تو جب کوئی اور انتظام کے لیے گھر میں ہوگی، کھانا کوئی اور گھر میں پکائے گی، گھر کو سجائے گی کوئی اور، تو آپ کہاں کھڑی ہیں اس گھر میں؟ یہ مجھے بتا دیں آپ. تو یہ چیز ہے کہ ایمپریس جو ہے وہ اپنا میدان کسی اور کو نہیں دیتی. ایمپریس، صحیح عورت اپنا کچن کسی اور عورت کو نہیں دیتی. میں آپ کو بتاؤں تو گھر کیسے دے گی؟ ٹھیک ہے نا. یہ اور صورتیں ہیں کہ کبھی مجبور ہو جائے تو شیئرنگ کرتی ہے، ادروائز عورت شیئرنگ نہیں کرتی ہے اپنے سلطنت میں. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کی بات ہے، ایمپریس بہت خوبصورت روپ ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق جو ہے نا فرٹیلیٹی کے ساتھ ہے، زرخیزی کے ساتھ ہے، فراوانی کے ساتھ ہے. یہ ایمپریس جو ہے دنیا میں زندگی کو لاتی ہے، خوبصورتی کو لاتی ہے. ملکہ اپنی خوبصورتی سے، اپنے جمال سے، اپنی تخلیق سے بچے کو جنم دے کر سلطنت کو چلاتی ہے آگے، خاندان کو چلاتی ہے، خاندان کو لے کے جاتی ہے آگے. ایمپریس. تو میں نے بتایا کہ ایمپریس کب ڈارک سائڈ کیا ہو جاتا ہے، کہ جب وہ لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی، حالات کو نہیں. تو پھر خود بھی کیا ہوتا ہے، وہاں سے ریبل ہوتا ہے، بغاوت شروع ہوتی ہے سلطنت میں، جو بھی ہو رہی ہے نا ادھر پاکستان میں بھی، ادھر گھروں میں بھی پھر بغاوتیں شروع ہوتی، بچے باغی، شوہر باغی، رشتہ دار باغی. پھر آپ وکٹم کارڈ کھیلنا ہم شروع کر دیتے، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا. نہیں، آپ نے اپنی ایمپریس انرجی کو سمجھا نہیں، اس کے ڈارک سائڈ پہ کام نہیں کیا. چلو جی اگلے پہ چلو. تھرڈ ون کیا ہے؟ تھرڈ ون ہے میڈن، دوشیزہ والی انرجی. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک ایسی عورت کا رنگ جو پلے فل ہے، اس میں معصومیت ہے، اس میں تجسس ہے. ٹھیک ہے. وہ پلے فل ہے، اس میں معصومیت ہے، اس میں تجسس ہے. وہ
اگر اس کے ساتھ کچھ ہو بھی جاتا ہے نا برا تو وہ اس کو بھول کے نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کر لیتی ہے. ٹھیک ہے نا, ری جنریشن ہے اس کے, ری جنریشن کی انرجی ہے اس میڈن عورت کے اندر, دوشیزہ کے اندر. وہ کبھی خود کو اولڈ تصور نہیں کرتی, اس کے اندر ایک نوجوان دوشیزہ ہمیشہ رہتی ہے, میڈن انرجی, پلے فل انرجی. ٹھیک ہے. اب اس کا ڈارک سائڈ کیا ہے کہ اگر آپ کو بچہ ادھر ڈائپر بدلنا ہے اور رو رہا ہے اور آپ جو ہے نا تو چھلانگے کلابے مار رہی ہو اور کوئی مووی دیکھ رہی ہو, نو, پلے فل ہونے کا بھی ٹائم ہے, اس میں بھی بیلنس ہے. اپنی رسپانسبلٹیز کا خیال رکھنا ہے اور پھر رسپانسبلٹیز کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی پلے فل انرجی کو بھی لے کے چلنا ہے. اگر آپ نے رسپانسبلٹیز چھوڑ کے پلے فل رہی, دوشیزہ والی انرجی, اور 40 سال میں 35 سال میں, پھر کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ گھر سے باہر رشتہ داروں میں بھی پلے فل ہی رہی ہمیشہ, تو لوگ کہیں گے پاگل ہے. ٹھیک ہے جی, پاگل ہے, بس ایسی ہے, کوئی مطلب کوئی امپورٹنس ہی نہیں آپ کی مطلب رہے گی. تو بیلنس لے کے چلنا ہے. میڈن انرجی جو ہے وہ اچھی انرجی ہے, کیوں نہیں, انجوائے کرتی ہے, جوائے فیل کرتی ہے, تجسس ہوتا ہے اس کے اندر, چیزوں کو دیکھتی ہے, سرچ کرتی ہے. وہ جو ایلس ان دا ونڈر لینڈ ہے نا, وہ والی بات ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو بڑا خوبصورت کردار ہے وہ, تو وہ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اندر ہے یہ انرجی. اور مینس کبھی کبھار اچھا مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھا فلاں بندے سے اگر میں ناراض ہو گئی, لیکن مجھے وہ وجہ یاد نہیں رہتی ہے کیا ہوا تھا. تو یہ جو بھولنے والی ہے اور پھر سے جڑ جانے والی ہے میرے اندر ہے. لیکن بعض اوقات میں باؤنڈری رکھتے ہوئے, کسی سے باؤنڈریز رکھتے ہوئے ذرا فاصلہ کر لیتی ہوں. کیونکہ جب بار بار آپ کسی کو چانس دیتے ہیں اور وہ پھر وہی حرکت کرتا ہے نا, تو پھر آپ اپنی میڈن انرجی کو ذرا قابو میں رکھتے ہو کہ بھائی ذرا ادھر ہاتھ ہولا رکھو, ادھر دوستیاں گانٹو مت, تھوڑا سا فاصلہ دو, تھوڑا سا وقفہ دو, پھر دیکھیں گے. تو یہاں پہ یہ چیز ہے, میڈن انرجی بھی بڑی خوبصورت انرجی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے چلو تو فورتھ والی کیا ہے. فورتھ میں جناب آ جاتی ہے آپ کی مدر انرجی, سب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر مدر صرف جو ہے نا وہ ماں نہیں جو بچے کو جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو مدر والی انرجی ہے یا ماں والی انرجی ہے وہ یہی سمجھی جاتی ہے کہ جناب وہ بچے کو جو جنم دیتی ہے وہ ماں والی. ٹھیک ہے, یہ بالکل بات صحیح ہے. لیکن یہ مدر والا یعنی کہ پروان چڑھانا, کسی خیال کو پروان چڑھانا, کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا, وہ بھی ہے. آپ کوئی پینٹنگ بنا رہے ہو, کچھ کر رہے ہو, کوئی کھانا پکا رہے ہو ایون, تو وہ اس کے اندر بھی آپ کا ایک بنانا, اس کو سنوارنا, سجانا, پیش کرنا, اس کو ذائقہ اس میں پیدا کرنا, کھانے کی مزاج کو سمجھنا, چیزوں کی کھانے کی مسالوں کی مزاج کو سمجھنا, بالکل ماں جیسے بچوں کی مزاج کو سمجھ کر ان کی تربیت کرنا, ماں والا کام. تو وہ پروجیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے. تو مدر والا جو روپ ہے نا عورت کا, بڑا ہی خوبصورت ہے. اور ایک ایسا روپ ہے, اگر آپ خالصتاً اس کو بچے اور ماں کی اس میں دیکھیں تو یہ ایسا روپ ہے کہ میرا خیال ہے کہ باپ سے پہلے ہم ماں کو دیکھتے ہیں. اور چاہے آپ دنیا میں 70 سال ماں کے جانے کے بعد زندہ رہیں, آپ 70 سالوں میں ایک دن بھی اپنی ماں کو سوچے بغیر نہیں گزارتے. یہ ماں کی انرجی کی طاقت ہے, یہ مدر کی انرجی کی طاقت ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر کیا ہے, یہ انرجی نا اس کا ڈارک سائڈ ہے, اس کا بھی ڈارک سائڈ ہے. اس کا ڈارک سائڈ کیا ہے؟ اس کا ڈارک سائڈ جناب یہ ہے کہ یہ کیا کرتی ہے, اپنا خیال چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اپنا خیال چھوڑ دے گی. اور پتہ ہی آپ کو ہماری مائیں اپنے ساتھ کیا کرتی ہیں. اور کبھی کبھی ہم کسی پروجیکٹ میں لگے ہوتے ہیں تو کچھ کھانے پینے کا نہیں پتہ, یہ نہیں پتہ کیا وقت ہو رہا ہے, تو بیلنس کرنا پڑے گا. اپنا خیال رکھیں گے تو کام آگے چلے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر جو ہے آگے آتی ہے ڈارک وومن بھی ہے جناب. ڈارک وومن جس کو ریج والی, بدلہ لینے والی اور تہس نہس کرنے والی عورت سمجھا جاتا ہے, یہ ڈارک وومن, جس کے بارے میں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہی والی جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمیں یوٹیوبرز مشورے دیتے اپنی عورت کی آیا مت بنے, ماں مت بنے. کیوں نہ بنے جی, ماں کا روپ بھی ہے. ٹھیک ہے نا. ہیلپر کا روپ بھی ہے, ہیلر کا روپ بھی ہے بیوی کا. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی ریج والی بنے اور ایمپریس موڈ میں رہیں ہمیشہ, خود کو ترجیح دینے والی عورت. ٹھیک ہے. بناؤ سنگھار میں رہنے والی عورت کہ شوہر آپ کے نخرے اٹھائے. دیکھیں ہمیشہ اگر آپ ایک ہی انرجی میں رہو گے نا تو اس نے اگلے نے اٹھا کے پھینک دینا آپ کو.
میں اسی لیے کہتی ہوں کہ ساری انرجیز لے کے چلیں اور اس میں بیلنس لے کے چلو، اس کے ڈارک سائڈس پہ بھی نظر رکھو، اس لیے آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں۔ اچھا، ریج وومن کیا ہے؟ یہ ریج وومن کیا ہے؟ وہ معاشرے میں ہونے والی ظلم، جبر، زیادتیوں اس کے خلاف اٹھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کہیں گے کہ انجم بخاری آپ کا بھی تو یہ رول، اب میں بھی اسی انرجی میں رہتی ہوں، ہے یہ سچی بات ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، جب بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے، میں آئی کانٹ ایکسپریس کہ مجھے کتنا اپنے لیے نہیں، اس معاشرے میں کسی غریب کے ساتھ، کسی مظلوم کے ساتھ کب کچھ ہوتا ہے، کسی جس کی آواز نہیں ہے اس طبقے کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ، جانور کے ساتھ، پودے کے ساتھ غلط ہوتا ہے، مجھے ایک ریج فیل ہوتی ہے، ایک غصہ، ایک اینگر فیل ہوتی ہے، اور پھر میں ایکسپوز کرنا شروع کرتی ہوں۔ یہ چینل میں نے کیوں بنایا ہے؟ یہ میری ساری انرجیز کا آپ کو یہاں نظر آتا ہوگا۔ کسی دن میں بہت پولائٹلی مدرلی چل رہی ہوتی ہوں، کسی دن میں ایمپریس موڈ میں ہوتی ہوں، کسی دن میں ریج وومن میں ہوتی ہوں، کسی دن میں میڈن انرجی کے اندر ہوتی ہوں۔ تو یہ میرے رنگ ہیں، ہم سب کے رنگ ہیں۔ تو ریج وومن جو ہے نا، وہ سچائی کو بیان کر دیتی ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، بھئی میں کہوں گی، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اور جنون کی حد تک یہ بدی کا مقابلہ کرتی ہے، سچائی کو لے کے چلتی ہے، رائٹس کے لیے فریڈم فائٹر ہوتی ہے، اٹھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور شیطانوں کو جو ہے نا ذبح کر کے رکھ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا ڈارک سائڈ کیا ہے؟ دیکھیے، ڈارک سائڈ یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ مون انرجی ہے، ریج جو ہے نا، ریج وہ سن انرجی زیادہ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر سن انرجی زیادہ ہے، وہ مردوں کی مردانہ صفات آپ کے اندر آ جائیں گی اگر آپ نے ریج کو لے کے زیادہ چلے تو آپ کو تخریب جو ہے نا، یہ اس کی جو ریج ہے نا، اس کا کسی بگاڑ کے لیے نہیں ہے عورت کا، ایک ہوتا ہے نا کہ تعمیری تخریب، اس کی تعمیری تخریب ہے۔ دیکھو، اگر کسی عمارت کمزور ہوگی، خراب ہوگی، اس کو گرا کے نہیں بنے گی نا، اسی طرح سسٹم خراب ہو گیا، اس کو یہ اپنے سچ سے توڑ کے پھوڑ کے گرانے کے اوپر بلیو رکھتی ہے، اور پھر نئے سرے سے خوبصورت جو سچائی ہے اس کے لیے جگہ صاف کرتی ہے یہ عورت۔ تو اس صورتحال میں اتنا بڑا مشن ہے، تو اس بعض اوقات یہ اپنی کیئر چھوڑ دیتی ہے، اور ظاہر میں نے آپ کو کہا کہ یہ سن انرجی ہے جو جلاتی ہے، سڑاتی ہے، گلاتی ہے، تو آپ نے ہمیشہ اس میں نہیں رہنا، اور پھر اپنے آپ کو ٹائم بھی دینا ہے۔ اور اس کا ڈارک سائڈ یہی ہے کہ اپنے اوپر آپ تھوڑا تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور انرجی ڈاؤن ہوتی ہے، فیل ہوتی ہے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی بھی آتی ہے، کیونکہ دیکھو کومنٹس کرتے ہیں لوگ آپ کے اوپر کہ آپ نے فلاں بات کیوں کی، فلاں نہیں کی، ایسا کیا ویسا کیا۔ بس آپ اپنے اندر صبر، شکر، حوصلہ پیدا کریں، یہ چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ چیزیں اپنے ساتھ رکھو گے تو پھر آپ اس انرجی سے کام لے سکو گے، ایکسپوز کر سکو گے۔ اگر صبر، شکر اور اللہ کے ساتھ قرب نہیں ہوگا تو یہ انرجی آپ کو بھی خراب کرے گی، سائیڈ ایفیکٹ دے گی آپ کو۔ اب 6 کس طرح کی وومن ہے ریج وومن کے بعد؟ اب یہ آتی ہے جناب انٹیلیجنٹ، یعنی عقل مند ہو گئی عورت، عقل مند وائز وومن جو ہے نا وہ ہے۔ اب یہ وائز وومن جو ہے نا وہ جانتی ہے کہ جناب ہو کیا رہا ہے، گیم کیا چل رہی ہے، پلان کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، یہ عورت جانتی ہے۔ اس کو دھوکہ آپ نہیں دے سکتے، اس کو آسانی سے آپ غصہ بھی نہیں دلا سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھتی ہے، اپنی انا کو قابو میں رکھتی ہے، اور یہ جناب بڑی سمجھدار ہوتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ جناب یہ ڈرامے نہیں کرو میرے ساتھ، جو سچ ہے وہی بتاؤ، یہ ڈراموں کو لائک نہیں کرتی، زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ چلتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کا ڈارک سائڈ جناب یہ ہے کہ اگر یہ اتنی حقیقت کے ساتھ چلتی ہے نا تو پھر جو لوگ ہیں منافق تو بہت زیادہ ہیں نا، خاندانوں میں ہوتے ہیں، دوستوں میں ہوتے ہیں، پھر وہ اس کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنا بڑا زیادہ سچ ہے، کہیں ہمیں ہی نہ ایکسپوز کر دے ہیں، تو پھر وہ اکیلی بھی کچھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے دوست بھی کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سچویشن اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ یہ اپنے اچھی ہابیز اپنائے تاکہ دوستوں کی کمی کا شکار نہ ہو، اور وہی بات ہے کہ صبر، شکر اور اللہ کے ساتھ قرب اپنے ساتھ رکھے تو یہ خوش رہے گی، اور دوسری اچھی ہابیز اپنے ساتھ رکھے تاکہ دوستوں کا نعم البدل اس کو ملتا رہے اور یہ تنہائی کا شکار نہ ہو۔ اور آگے چلتے ہیں، اگلی قسم کیا ہے؟ ہیلر وومن۔ ہیلر وومن کیا ہے جناب؟ یہ حکیمہ ٹائپ ہوتی ہے، ہیل کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کو بھئی جڑی بوٹیوں کے نالج ہوتے ہیں،
اور جناب یہ ہاتھ آپ کے سر پہ رکھتی ہے تو لگتا ہے کہ بھئی سکون ہی سکون مل گیا. ٹھیک ہے جی. لوری سنائے گی بچے کو, بچے سو جائیں گے, بچے اس کی گود میں آ کے چپ ہو جاتے ہیں, بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, خوش رہتے ہیں اس کی کمپنی میں. کہانی سناتی ہے تو بچے پلک تک نہیں جھپکتے. ٹھیک ہے. ہیلر وومن جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے, ٹوٹکوں سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے ٹچ سے, اپنی مسکراہٹ سے, اپنی باتوں سے, اپنے وجود سے لوگوں کو, اپنی کمپنی کے وجود سے, یعنی کہ لوگوں کے ساتھ گھلتی ملتی ہے, بیٹھتی ہے, ان کو ٹائم دیتی ہے, اس کا دکھ درد سنتی ہے, تو لوگ ہیلنگ محسوس کرتے ہیں. غم زدہ لوگوں کو سکون ملتا ہے, بچے ان کی گودوں میں سو جاتے ہیں, کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو سر کا درد دور ہوتا ہے. بہت مثالیں ہیں یہ. اور یہ صرف ہیلر وومن نہیں, مین میں بھی ہے, لیکن یہاں آج میں عورت کے رنگ پر بات کر رہی ہوں نا. تو ہیلر وومن, ہر عورت میں یہ ہیلنگ کا اسپیکٹ ہے. لیکن بعض عورت جب ریج میں چلی جاتی ہے نا, وہ جو میں نے پچھلی قسم بتائی ریج والی, وہ زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہے, تو اس کا پھر ہیلنگ والا جو ہے نا وہ اسپیکٹ ذرا کم ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا نا بیلنس آف انرجیز, یہ 7 انرجیز میں ذرا بیلنس اور ڈارک سائڈ پہ نظر رکھو. اچھا جی, تو یہ ہے. اچھا, یہ جو ہے نا بڑی زبردست قسم کی خاتون ہے ہیلر وومن. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھو ہیلر وومن کا یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کی غم اور تکلیفیں اپنے اوپر لیتی ہے, سنتی ہے. ظاہر آپ جب کسی کا سنتے ہیں تو اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بھی آپ لے رہے ہو, لیکن آپ اپنا اورا اتنا شاندار بنا کے رکھو کہ آپ اس کی نیگیٹیوٹی آپ کے اورا میں داخل نہ ہو, آپ کے بائیو فیلڈ میں داخل نہ ہو. وہی بات ہے, ساری باتیں وہیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اللہ سے قرب, صبر و شکر, اور اپنی میڈیٹیشن, مراقبہ بھی کرتے رہو, اور انسانوں اور جانوروں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ حسن سلوک, صدقہ خیرات کرتے رہو, تاکہ آپ کے اوپر اگر کوئی نیگیٹو اسپیکٹ لوگوں کے آئے ہیں, ہیلنگ کرتے ہوئے آتے ہیں, تو وہ نکل جائیں. جب کسی کی آپ درد دکھ سنتے ہو تو آپ بھی ڈپریشن میں جانے کی چانسز ہوتے ہیں, یعنی کہ ڈپریشن تو نہیں, میں کہوں گی بہت آپ سیڈنس فیل کرتے ہو, انرجی لو ہوتی ہے. لو انرجی سے خود کو نکالنے کے لیے آپ نیچر میں رہیے. ہیلر وومن کو چاہیے کہ نیچر میں رہے, مراقبہ کرے. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. اچھا جی, آگے کیا ہے جو ہے یہ, ہاں جی, ہیلر وومن ہو گئی. ہاں, تو یہ تمام ٹائپس جو ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لی خاتون کی. اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ میں کون سا رنگ روپ ایسا ہے جو آپ پر نمایاں ہے. کیا آپ ہائی پریسٹس موڈ میں رہتی ہو ہمیشہ, یا ایمپریس میں رہتی ہو, یا میڈن روپ میں رہتی ہو, یا مدر روپ میں رہتی ہو, یا ریج والے میں رہتی ہو, یا وائز وومن میں رہتی ہو, یا آپ ہیلر موڈ میں رہتی ہو. ان تمام رنگوں کو دیکھو, جانو, خود کو اسٹڈی کرو. ہاں, تو پھر آپ جان پاؤ گے. اگر آپ کو لگے کہ بھائی میرے اندر ریج والا اسپیکٹ ہے اور اس کے ڈارک سائڈ پہ میں جا رہی ہوں, تو خود کو روکو اور خود کو ہیلنگ کرو. جیسے میں نے اس پہ بات کی ہے, کون سے ویز سے آپ کر سکتی ہو. اگر آپ ایمپریس موڈ میں زیادہ ہو, اور اس کے مطلب زیادہ سے مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ڈارک سائڈ پر ہو, شیڈو سائڈ پر ہو, اس کے نیگیٹو پارٹ پر ہو ایمپریس کے, تو اس ڈارک اسپیکٹ پہ کام کرو, پازیٹیوٹی میں لے آؤ اس کو. تو یہ 7 کے 7 رنگ ہم سب میں موجود ہیں. کسی میں زیادہ ہے, کوئی کسی میں کم ہے, اور کسی میں جہاں پہ ڈارک سائڈ نمایاں ہو رہی ہے نا اس رنگ کی, تو آپ اس پہ کام کیجئے, وہ لائٹ میں آ جائے گی, اور وہ ہارمنی میں آ جائے گی, وہ پیس میں آ جائے گی. تو جناب کتنے خوبصورت رنگ ہیں. جبھی دیکھو شاعر نے کیا کہا ہے نا, کہ ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا ہوتا, نسیم بہارا میں نکھت نہ ہوتی, اگر بزم انسان میں عورت نہ ہوتی, خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی, ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے, بہاروں کی حقیقت نہ ہوتی. ٹھیک ہے جناب, یہ جناب عورت کی بارے میں کافی پوئٹریز ہیں. تو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ہاں, تو حقیقت تو یہ ہے. تو اپنے اپنے رنگوں کو جانیے, اور مجھے کمنٹ سیکشن میں جناب بتائیے کہ آپ کا کون سا رنگ پرومیننٹ ہے. کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ رنگوں کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم وہ رول پرومیننٹ ہو کے پلے کریں, تو پھر ہمیں وہ کردار دیا جاتا ہے اور ہم وہ نبھاتے ہیں. لیکن اس کردار کے ڈارک سائڈ جو میں نے ڈسکس کیے ہیں نا,
شیڈو پارٹس، ان پہ ضرور کام کرنا، ورنہ وہ انرجی اچھی ہوتی ہوئی بھی تباہی مچا سکتی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے جناب، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہوپ فلی آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو تھمز اپ دیجیے، برا لگا ہے تو تھمز ڈاؤن دیجیے، اور اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ والسلام